اس عبارت کے اندر مصنف نے مسئلہ تشبیب کو بیان کیا۔ مسئلہ تشبیب کو جاننے سے قبل لفظ تشبیب کی بات کرتے ہیں۔ لفظ تشبیب شببہ یشبب تشبیباً باب تفعیل کا مصدر ہے۔ منجد کے اندر اس کا معنی لکھا ہے عورتوں کے محاسن اور اوصاف ذکر کرنا۔ شعراء کی عادت تھی کہ جب وہ کوئی قصیدہ لکھتے مدحیہ تو قصیدے کے اندر وہ تشبیب کرتے، یعنی عورتوں کے محاسن اور ایام شباب پر مشتمل اشعار لکھتے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا کہ سننے والا اور شعر پڑھنے والا اس قصیدے کی طرف مائل ہوگا اور پورے قصیدے کو پڑھے گا۔ اب اس مسئلے کو مسئلہ تشبیب کیوں کہتے ہیں تو یہ جاننا بھی ضروری۔ علم میراث کی اصطلاح میں مسئلہ تشبیب کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں اور پوتیوں کا ذکر ترتیب وار کرنا۔ اب اس مسئلے کو قصیدہ مدحیہ کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ اور اس مسئلے کا نام تشبیب رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مدحیہ قصائد کے اندر عورتوں کے محاسن اور اوصاف کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سامعین پورے قصیدے کو سننے اور پڑھنے کی طرف مائل ہوں، اسی طرح یہ مسئلہ تشبیب جو علم میراث میں ہے، جس میں لڑکیوں اور پوتیوں کا تذکرہ ترتیب وار کیا جاتا ہے، چونکہ یہ مسئلہ ذرا دقیق بھی ہوتا ہے، پیچیدہ ہوتا ہے، تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ذہین طالب علم، محنتی طالب علم پھر پوری کوشش کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی آخری تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس واسطے اس مسئلہ کو تشبیب کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیٹے کی 3 بیٹیاں ایک دوسرے سے نیچے، مثلا بیٹی پوتی پرپوتی، اسی طرح دوسرے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی پوتی پرپوتی نیچے تک، تیسرے بیٹے کے پوتے کی بیٹی پوتی پرپوتی نیچے تک۔ اب اس مسئلہ تشبیب کے اندر 2 قاعدے ملحوظ خاطر رہیں۔ نمبر 1، اگر درجہ علیہ میں ایک بیٹی ہو کسی بھی فریق کی تو میت کے اس فریق کی درجہ علیہ والی بچی کو کل ترکے کا نصف ملے گا، اور درجہ وسطی میں جس فریق کی بیٹیاں ہوں اور ان کے ساتھ بیٹا نہ ہو تو ان کو کل ترکے کا سدس ملے گا، تاکہ بیٹیوں کو کل حصہ ملنا جو 2/3 ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اب اس کے بعد درجہ سفلا کے اندر سفلیات میں کوئی لڑکا ہے یا نہیں، اگر کوئی بھی لڑکا نہیں ہے تو نیچے سفلیات میں کسی بھی لڑکی کو حصہ نہیں ملے گا، وہ حصے سے ساقط ہو جائیں گی۔ اگر سفلیات کے کسی بھی درجے میں کوئی لڑکا ہے تو وہ اپنے درجے کی لڑکیوں کو اس مسئلے کی صورت میں اسبہ بنا دے گا، اور اسی طرح اس لڑکے سے اوپر کے درجے کی جو سفلیات ہیں جن کو فرضی حصہ نہیں ملا،
ان کو بھی اسبا بنا دے گا. اسبا کی صورت میں اس لڑکے کو ڈبل اور لڑکیوں کو سنگل حصہ ملے گا. اور اس لڑکے سے نیچے درجے کی جتنی بھی بچیاں ہیں بچے ہیں وہ سارے ساقط ہو جائیں گے. اور اس کے بعد دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ میت کی مختلف درجات والی جو پوتیاں ہیں ان میں درجہ علیہ کے اندر اگر 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہیں ان کو 2/3 ملے گا اور 2/3 جو لڑکیوں کا حصہ تھا وہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد درجہ وسطی اور سفلا اور نیچے کسی بھی درجے میں لڑکیوں کو دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی لڑکا ہے یا نہیں. اگر کوئی بھی لڑکا نیچے نہیں ہے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں تو تمام لڑکیاں حصے سے ساقط اور محجوب ہو جائیں گی, ان کو کچھ نہیں ملے گا. اگر وسطی اور سفلیات میں کسی بھی درجے میں لڑکا موجود ہو تو وہ لڑکا ان لڑکیوں کو جو اس کے درجے کی ہیں اور ان لڑکیوں کو جو اس سے اوپر کے درجے کی ہیں بشرطے کہ اوپر والے درجات میں فرضی حصہ نہ ملا ہو ان کو اسبہ بنا دے گا. اور اس لڑکے سے نیچے درجے کی جتنی بھی سفلیات ہیں نچلے درجے کی تمام پوتیاں وہ ساقط ہو جائیں گی, ان کو وراثت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا. اب یہاں کتاب میں جو نقشہ بنایا ہے مصنف نے, مثال کے طور پر زید فوت ہوا, فریق اول کی درجہ علیہ کی لڑکی کے مقابلے میں کوئی بھی لڑکا لڑکی نہیں اور فریق اول کی وسطی لڑکی کے برابر میں فریق ثانی کی درجہ علیہ کی لڑکی اور کوئی لڑکا موجود نہیں ہے, اور فریق اول کی سفلا لڑکی کے مقابلے میں فریق ثانی کی وسطی لڑکی اور فریق ثالث کی علیہ لڑکی ہے, اور فریق ثانی کی سفلا لڑکی کے مقابلے میں اسی درجے میں فریق ثالث کی وسطی لڑکی اور فریق ثالث کی سفلا لڑکی کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ نقشہ مصنف نے بنایا اور بیان کر کے فرمایا کہ جب آپ نے یہ نقشہ ذہن نشین کر لیا اب ہم کہتے ہیں کہ فریق اول کی علیہ کو نصف ملے گا اور فریق اول کی وسطی اور اس کے برابر میں فریق ثانی کی علیہ لڑکی کو سدس ملے گا تاکہ 2/3 مکمل ہو, اور سفلیات کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں ایک صورت ہے کہ سفلیات کے ساتھ کوئی لڑکا ہو تو وہ لڑکا ان لڑکیوں کو اسبہ بنا دے گا جو اس کے برابر کے درجے میں لڑکیاں ہیں, اور ان لڑکیوں کو بھی اسبہ بنا دے گا جو اس سے اوپر درجے میں ہیں بشرطے کہ وہ ذی سہم ذوی الفروض نہ ہوں. اور اپنے سے نیچے کے درجے کی تمام لڑکیوں کو وہ لڑکا ساقط کر دے گا